اس کے بعد بھائی صاحب عالم سوال کر رہے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا یہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ نکاح کرے اور مہر نہ دینے کی جس کی نیت ہو وہ اپنی بیوی سے زنا کر رہا ہے؟ اگر یہ حدیث ہے تو مہر نہ دینے کی وعید کسی نے اب سنی تو دوبارہ نکاح کرے یا پھر مہر دے دینا کافی ہوگا؟ حدیث کا تو میرے ذہن میں نہیں ہے کہ ایسی کوئی حدیث ہو، بہرحال اگر ملے گی تحقیق کرنے پر تو آپ کو بتا دی جائے گی۔ البتہ قرآن کریم سے یہی مسئلہ سمجھ آتا ہے، اس پر میں نے مستقل الگ کلپ درس قرآن ہے وہاں پر اس کو واضح کیا ہے، اور اسی میں سے ایک کلپ الگ سے کٹ کر کے اس کو اپلوڈ کروایا گیا چینل پر، اور وہ اپلوڈ کیا گیا ہے، تو آپ اس کو الگ سے سن سکتے ہیں۔ وہ شاید کچھ اس طرح سے اس پر بیوی سے زنا کرنے والے لوگ، تو یہی شاید اس پر ایڈنگ ہے تھمبنیل پر۔ تو مسئلہ یہی ہے، اگر کوئی اپنی بیوی کو مہر دینے کی نیت نہیں رکھتا تو وہ گناہ گار ہے، زانی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ کہتے ہیں آپ کی کسی نے یہ حدیث سنی اور وہ مہر دینے کی نیت نہیں رکھتا تو دوبارہ نکاح کرے گا؟ نکاح دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، البتہ اگر اس کی واقعی نیت نہ تھی مہر دینے کی، نہ دینے کی نیت تھی اور وہ دینا نہیں چاہ رہا تھا اور اس نے دیا نہیں ہے، تو اب تک جو وہ کرتا آ رہا ہے وہ گناہ ہی ہے، کیونکہ اس کی مہر دینے کی نیت نہیں ہے۔ وہاں میں نے اس کو اور ایکسپلین کیا ہے، وہاں جا کر آپ ڈیٹیل میں سن سکتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کی نیت ہو اور اس پر پیسے نہ ہو، وہ دے نہ سکا ہو یا دے نہ پایا ہو، وہ مسئلہ الگ ہے، یا نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر کسی کی دینے کی نیت ہے اور اس کے پاس پیسے نہیں ہیں تو وہ گناہ گار نہیں ہوگا، لیکن کسی کے پاس پیسے ہوں یا نہ ہوں لیکن اس کی نیت بھی نہیں ہے کہ میں دوں گا، مطلب اس کے نزدیک مہر کی کوئی ویلیو نہیں ہے اور وہ بیوی کا حق نہیں سمجھتا اور وہ کہتا ہے کہ میں دوں گا ہی نہیں، تو وہ شخص گناہ گار ہوگا، اسی کو زانی کہا گیا ہے۔ اور ابھی میرے ذہن میں کچھ ایسا آ رہا ہے کہ میں نے یہ پڑھا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی فرمایا ہے، حدیث بھی ہے، اتنا مجھے ابھی ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ حدیث میں بھی ہے۔ بہرحال کہاں ہے وہ آپ کو دیکھ کے بتا دیا جائے گا، قرآن میں تو ہے ہی، حدیث میں بھی ہے۔ اس کے بعد محمد شاہد جمال انصاری سوال کر رہے ہیں، ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر مفتی صاحب، نعت اچھی لگی، اس میں بہت ساری بات انہوں نے لکھ کر ایک سوال یہ کیا ہے، مفتی صاحب چلتے پھرتے ایثار ثواب کر سکتے ہیں کیا؟ بالکل کر سکتے ہیں، آپ چلتے پھرتے کچھ بھی پڑھیں، جیسے ہم جب چلتے پھرتے پڑھ سکتے ہیں تو چلتے پھرتے ایثار ثواب کیوں نہیں کر سکتے؟ ایثار ثواب تو دل کے ایک ارادے کا نام ہے، آپ ارادہ کریں آپ کا ثواب پہنچا دیا جائے گا۔ اس کے بعد محترمہ گلاب علی صاحبہ نے سوالات کیے ہیں، ان کا پہلا سوال ہے، السلام علیکم مفتی صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے پھر سے ملنے کا موقع دیا ہے، دراصل میری طبیعت خراب تھی، اس لیے میرے لیے دعا کیجیے گا۔ تو سبھی بہن بھائیوں سے درخواست ہے، ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے، اور آپ لوگ بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد از جلد شفا فرمائے۔ کہتی ہیں، اور میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں کہ میں بہت ہی خوش ہوں آپ سے مل کر، اللہ تعالیٰ آپ کی اس خوشی کو دوگنا کر دے، اس لیے کہ میں رمضان میں گھر آنے والی تھی لیکن طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے مجھے گھر آنا پڑا۔ مجھے آپ سے مل کر بہت خوشی ہوئی، اللہ تعالیٰ کرے کہ میں آپ سے جلدی ملاقات کر سکوں، میری خواہش ہے۔ اب سوالات ہیں، پہلا سوال ہے، روزے کی حالت میں سوئی لگانے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ اگر سوئی سے مراد انجیکشن ہے، یعنی سرنج جس کو بولتے ہیں، آپ کو دوا انجیکٹ کرنا وہ مراد ہے، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اور ویسے بھی کسی بھی طرح کی سوئی لگانے سے تو روزہ ٹوٹے گا ہی نہیں۔ بلا وجہ کوئی بلا وجہ کوئی سوئی لگا کر کسی کو تکلیف دینا یا خود اپنے آپ کو تکلیف دینا یہ اچھی بات بھی نہیں ہے۔